بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی زندہ ہوگا۔ بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی باطن اور بے ایمان ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک ایماندار آدمی موجود ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا اور قلم کا ظاہر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے۔ وعدہ اور ایمانت خلط ملط ہو جائیں گے، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے اور اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ قرب قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر رہا ہوں، یعنی بدعہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلہ میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔